السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہمارا اسلامیت میں سبق ہے زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ صفحہ نمبر کھول لیں 21۔ ہو لیا سب نے؟ چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم۔ معنی کا مطلب تو پتہ ہی آپ کو، مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اچھی طرح سمجھ میں آ جانا۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاکیزگی اور نشوونما۔ لغت میں یعنی صرف زکوٰۃ کی جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزگی اور نشوونما۔ اب اسلامی تعلیمات کے مطابق زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے یا زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے معنی ہیں کہ مال کے متعین نصاب پر مقررہ شرح کے مطابق مال نکال کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ متعین کا مطلب ہوتا ہے طے شدہ، اور نصاب کا مطلب ہوتا ہے مال۔ اب جتنا مال ہے اس میں طے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کتنا پرسنٹ، شرح کا مطلب ہوتا ہے پرسنٹ، کتنی پرسنٹ آپ نے کس مال پر، یعنی کتنا مال آپ کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنا مال ہوگا تو اتنے پرسنٹ آپ کو جو ہے وہ نکالنا ہوگا اور اللہ کی راہ میں اسے کیا کرنا ہوگا؟ خرچ کرنا ہوگا۔ چاہے وہ آپ نے کمایا ہے اور آپ کہیں کہ یہ تو میرا مال ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ یہ سارا مال تمہارا نہیں ہے، اس میں دوسروں کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اور زکوٰۃ کی مد میں کتنا نکالنا ہوگا اور کتنا مال جو ہے تمہارے پاس ہوگا تو اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور تمہیں اس کو نکالنا ہوگا، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، یعنی متعین نصاب، یعنی بنا دیا ہے، بتا دیا ہے ہمیں کہ کتنا مال ہم نکالیں گے۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے اور آپ کو یہ جو ہے وہ کلیئر کریں گے کہ کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ پڑتی ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے چونکہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس سے دنیا اور آخرت میں برکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے چونکہ مال پاک ہو جاتا ہے، جیسے ہم لوگ جو ہے وہ جو بھی مال ہم کماتے ہیں، آپ یہ کہیں میں تو حلال کمائی سے کما رہا ہوں، لیکن اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا اور اس کے اوپر زکوٰۃ آ رہی ہے، یعنی اتنا مال اس کا پیسہ جمع ہو گیا ہے کہ وہ اس پہ زکوٰۃ نکالے اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا سارا مال ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو اس کا چاہے حلال کمائی کا مال ہے تو وہ جو ہے وہ اب پاک ہوگا جب اس میں سے اس نے کیا نکالی؟ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ قبول ہی حلال کمائی میں سے ہوگی، حرام تو کمائی جو ہے وہ اس سے کسی قسم کی بھی نیکی کی جائے تو قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ مفہوم ہے۔ اب میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زکوٰۃ کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے معنی ہیں کہ مال کے متعین نصاب پر مقررہ شرح کے مطابق مال نکال کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے چونکہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس سے دنیا اور آخرت میں برکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب وہ مال جو نکالا ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، یعنی اس کا درجہ کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے حاصل، یہ ہم سارا پڑھیں گے۔ جسمانی عبادات میں جس طرح نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح مالی عبادت میں زکوٰۃ کی بھی فضیلت ہے۔ نماز حقوق اللہ پر سر فہرست ہے تو زکوٰۃ حقوق العباد میں سر فہرست ہے۔ یعنی نماز جس طرح حقوق اللہ میں سب سے بلند درجے پر کیا ہے؟ نماز، یعنی نماز سب سے پہلا کیا ہے؟ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ ہمیں ادا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، فرض کی گئی ہے تم پر نماز۔ تو کیا ہے کہ سر فہرست ہے وہ، یعنی اگر لسٹ بنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہیں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو آئے گی وہ کیا ہے؟ نماز۔ اسی طرح حقوق العباد میں اگر لسٹ بنائی جائے تو سب سے پہلے نمبر پر سر فہرست کون سی چیز آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کے ساتھ اور کہیں علیحدہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کر لو، اس سے تم ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہو۔ ایک اور جگہ زکوٰۃ کے مال میں برکت کے سلسلے میں ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ
میات حبہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ینفقون یعنی خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ان کی مثال کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بالے میں 100 دانے ہوں، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور اللہ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بالے میں 100 دانے ہوں۔ یعنی اگر بیج بویا ہے تو اس میں سب ٹہنی نکلے گی، پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلیں گی، یعنی درخت جب بنتا ہے، آپ نے بیج بویا تو درخت نکلا، درخت میں سے 7 اور بالیاں نکلی، ٹہنیاں آپ سمجھیں، ٹہنیاں نکلی، پھر اس میں جو ہے وہ مزید کیا لگے، ہر ایک بالی میں، ہر جو ٹہنی اس کا جو ہر ایک کا بال کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے جو ہے وہ بھٹا دیکھا ہوگا، بھٹا میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھٹا جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کی جو بالی نکلتی ہے اس میں مزید جو ہے وہ شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس میں کیا ہے بھٹا لگتا ہے، اور بھٹے میں 100 دانے ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب بیج میں سے درخت نکلتا ہے، بالی یعنی اس کا تنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے جو اور شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس کے بعد اس میں کیا لگتا ہے، پھل لگتا ہے، پھر اس میں کیا ہے ہر پھل میں کیا ہے 100 دانے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے، یعنی اب اللہ کی راہ میں نکالا وہ مال، تو وہ دانہ جس طرح کوئی کسان بیج بوتا ہے اور اس میں سے پھر وہ درخت بنتا ہے اور پھر اس میں سے اور مزید پھل نکلتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کسی نے بیج بویا یعنی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ یعنی اب اس کی مال میں ایسے برکت ہوگی کہ اس میں 7 بالیاں نکلیں، پھر اس میں ہر بالی میں 100 دانے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور زیادہ دیتا ہے، یعنی 100 دانے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عطا کرتا ہے، اس کے مال میں مزید برکت عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز خزانے، سارے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا ہے، یعنی اگر بے تحاشا دے وہ تو اس کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا ہے، اور وہ روکنے والا نہیں ہے، اور اس کا خزانہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ بڑی کشائش والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کی فضیلت، یہ حقوق العباد میں سر فہرست ہے، اور یہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اس قدر جو ہے وہ برکت عطا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری میں جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اسلام کا داعی بنا کر یمن بھیجا تو اسلام کے فرائض جو بتائے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی، دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض آتی ہے، یعنی کن پر فرض ہے، اب وہ کتنا مال ہے اور کتنے پہ زکوٰۃ آئے گی وہ ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ زکوٰۃ اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا نصاب یا اس کے مساوی رقم یا تجارتی سامان موجود ہو اور اس کے پاس 1 سال تک موجود رہے، اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یعنی جس اپنی ضروریات کے علاوہ کسی بھی مسلمان یا مرد اور عورت پر، عورتوں پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے، سونا چاندی کے زیورات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ تو 7 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا پھر اس کے مساوی یعنی اس کے برابر
رقم اتنا پیسہ ہے کہ 7.5 تولے کے برابر جو ہے وہ ان کے پاس رقم ہے، اور 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہے، یا تجارتی سامان ہے، تو اس پر 1 سال گزر جائے، یعنی 1 سال تک وہ آپ کے پاس اتنا زیادہ مال ہو، اتنا سونا ہو، اور اس 1 سال تک وہ آپ کے پاس رہے، تو اس پر اب آپ نے کیا ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی 2.5%، 2.5% آپ کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالنا ہوگا۔ تو یہ تھے جو ہے وہ کس مسلمان پر فرض ہے اور اس کا نصاب کیا ہے، کتنے پیسے پر جو ہے وہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کے مصارف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کی مدیں کیا ہیں، کہاں کہاں وہ خرچ ہوگا یہ زکوٰۃ کے مصرف کا مطلب ہوتا ہے کدھر خرچ کرنا ہوگا، مصارف اس کی جمع ہے۔ زکوٰۃ کی رقم مندرجہ 8 جگہوں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ مفلسوں یعنی فقیروں، مفلسوں یعنی بہت زیادہ جو غریب ہوتے ہیں، اور محتاجوں، مساکین اور کارکنان صدقات کا حق ہے۔ اب مفلسوں میں کون آ جائیں گے؟ مفلس جو بے سر و سامان ہیں اور غریب لوگ ہیں، جن کے پاس زندگی کی ضروریات کا سامان صحیح طریقے سے مہیا نہیں ہے اور وہ اسے پورا نہیں کر پاتے، تو وہ فقراء میں آئیں گے۔ اب یہ ہر فقیر نہیں، یہ جو گداگر ہیں اس کو نہیں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مطلب ہمارے معاشرے کے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور مساکین کون ہیں؟ مساکین وہ ہیں کہ اس میں ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں، اور ان کی ظاہری حالت بھی ایسی جو نہیں ہے، بلکہ وہ مطلب پتہ نہیں چلتے۔ فقراء میں اور مساکین میں فرق کیا ہے؟ فقراء وہ ہوتے ہیں جو مانگ بھی لیتے ہیں، تو انہیں بھی دینا ہے جانچ کر کے، چیک کر کے کہ آیا کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ یہ پروفیشنل فقیر نہیں، بلکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واقعی ہی جو ضرورت مند ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں تو انہیں دینا ہے۔ اور مساکین وہ ہیں وہ اپنے منہ سے مانگتے نہیں ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مسکین وہ نہیں ہے جو ایک لقمے اور 2 لقمے کے لیے یا ایک کھجور کے لیے در در گھومتا پھرے، مانگتا پھرے۔ مسکین جو ہے وہ مانگتا نہیں ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن پھر وہ مانگتا نہیں ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جن کو ہم آج کل کہتے ہیں سفید پوش۔ سوال نہیں کرتا، اپنے آپ کو سوال کرنے سے کیا ہے بچاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنے فیملی کے لوگوں کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں کیا حالات ہیں، اسی طریقے سے محلے میں تو اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے، اور ہمیں ارد گرد میں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ ضرورت مند ہے اور وہ مانگ نہیں رہا لیکن حالات اس کے اچھے نہیں ہیں، تو وہ مساکین میں جائیں گے۔ فقراء جو ہیں وہ مانگ بھی لیتے ہیں، لیکن مساکین جو ہے وہ سفید پوشی اختیار کرتے ہیں اور اپنی عزت نفس کو کیا کرتے ہیں بچانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ والعاملین، عاملین کیا کہلاتے ہیں؟ کارکنان صدقات۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے پتہ چلی کہ کارکنان صدقات کا مطلب کیا ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے ہمارا پورا، اسلام نے ہمیں زکوٰۃ کا مکمل سسٹم دیا ہے۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ ہماری اسلامی حکومت میں ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت جمع کرے گی، اور وہ ایماندار ہونی چاہیے، اور مسلمان حکمران ہوں گے، ایمان والے حکمران ہوں گے، اور وہ سارے پیسے جو ہے وہ ہمارا بیت المال میں جمع ہوگا، اور وہاں پر یہ پورا زکوٰۃ کا ایک جو ہے وہ ادارہ بنے، اور وہ ادارہ اسی کام کے لیے ہو کہ وہ ساری زکوٰۃ اکٹھی کریں گے، اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے بعد
حکومت کو کیونکہ اچھی طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ کس کے گھر کے کیا حالات ہیں، کس کے یہاں کتنی آمدنی آ رہی ہے، کس کے یہاں کتنے افراد ہیں. آپ مردم شماری وغیرہ یہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس سے حکومت کو سب کے حالات، سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ حکومت کے پاس سے وہ ڈسٹریبیوشن ہوگی تو وہ فقیر کو بھی جائے گی، اور مساکین کے حالات بھی ان کو پتہ ہوتے ہیں. اب ایک تو ہو گئے مفلسوں کو یعنی فقیروں کو چلی جائے، دوسرے کیا ہے مساکین کو. اب وہ جو ادارے میں کام کر رہے ہیں لوگ، اب ان اداروں والوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی زکوٰۃ سے جائیں گی، کیونکہ یہ پورا ایک ادارہ ہے. اب ادارے کو چلانے کے لیے جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ پوری لکھت پڑھت کے ساتھ ہوگا، پورا حساب کتاب ہوگا، ساری لسٹیں بنا کریں گی، پورا سارا کام صحیح طریقے سے ہوگا، پورے اس کی جو ہے وہ اکاؤنٹس بنے گا، صحیح طریقے سے اس کو جو ہے وہ چلایا جائے گا. تو وہاں پر ظاہر لوگوں کو کام کرنا ہوگا، تو جو لوگ اس ادارے میں ملازم ہوں گے ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین یہ جو ہے وہ سسٹم دیا ہے. اگر بالکل اسی انداز سے سسٹم چلایا جائے تو ہماری پاکستان سے یا مسلم معاشروں سے تو غربت بالکل ختم ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسلام پر چلتے ہی نہیں ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں. مسلمان ہیں لیکن صحیح طریقے سے ہم فالو نہیں کرتے. لیکن اگر صحیح طریقے سے ہم اسلام کو فالو کریں گے تو ہمارے لیے تو دنیا میں بھی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے خود دے رکھی ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ اس نظام کو، اسلامی نظام کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنا مسلمانوں کا کیا ہے، فرض ہے، اور یہ بے انتہا ضروری ہے. تو کیا ہے کہ عاملین جو ہیں وہ کون کہلائیں گے، اس ادارے کے ملازمین، تو ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے جائیں گی. پھر والمؤلفۃ قلوبہم، اب پھر اس کے بعد کیا ہے، ان لوگوں کی جن کی تالیف قلب منظور ہو. تالیف قلب کے لیے بھی یہ جو ہے وہ پیسہ زکوٰۃ کا یوز ہوگا. تالیف قلب کا مطلب کیا ہے، یعنی تالیف قلب میں وہ لوگ آتے ہیں جو ابھی جیسے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کے دلوں کو جمانے کے لیے کہ کیونکہ ظاہر ہے جو شخص اپنی کمیونٹی کو، اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام جس نے قبول کیا، اس کو بہت زبردست قسم کی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، کیونکہ اس کا معاشرہ تو اسے بالکل کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اس کے گھر والے، اس کو ہر چیز کا جو ہے وہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی. تو اس کی رہائش کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، بعض اوقات ہر چیز کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو اب یہ پریشان ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، واپس اپنے جو ہے وہ پرانے مذہب پہ نہ چلے جائے. اس لیے کہ اب جب اس کو اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس کو، اس کے دل کو جمانے کے لیے اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، تو وہ بھی دور جو ہے وہ ہم زکوٰۃ کے پیسے سے کریں گے. پھر کچھ ایک تو وہ نو مسلم جو ہے اس کی مالی مدد جو ہے وہ زکوٰۃ سے ہوگی، اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہے کہ اس کو یہ بھی محسوس ہو کہ میں یہاں پر اسلام میں جب داخل ہو گیا ہوں، زیادہ سکون ہے، زیادہ فائدہ ہے، تو اس کے دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اسلام پر، وہ واپس کفر کی طرف نہیں جائے گا. دوسرے تالیف قلب وہ ہوں گے، ان میں وہ لوگ شامل ہیں کہ کہیں مسلمان علاقہ ہے اور وہاں پر کوئی جو ہے وہ بڑا سردار یا کوئی ایسا جو ہے وہ نان مسلم ہے. اب اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کچھ جو ہے وہ مالی جو ہے وہ مدد کریں، یا مال اس کو تحفے تحائف دیں، یا اس کو جو ہے وہ کچھ رقم دے دیں، تو تاکہ وہ مسلمانوں کو ظلم نہ کرے. تو اس سے بھی کیا ہے، اس میں بھی اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد کیا ہے، وفر رقابی، رقاب کا مطلب ہوتا ہے گردنیں چھڑانے میں. گردنیں یعنی پرانے زمانے میں جو غلامی کا دور تھا تو اس میں جو ہے وہ اس کے آقا کو اتنا مال و متاع دے دیں کہ اس کو آزاد کر دے وہ. یعنی اب جیسے حضرت بلال رضی کو آزاد کروایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی نے، تو جو امیہ ابن خلف اس کا آقا تھا، وہ مالک تھا، تو اس نے جو قیمت مانگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے بلال رضی اللہ کی، وہی قیمت ادا کی اور پھر انہیں آزاد کیا. تو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی جگہوں پر جو ہے وہ ہماری گناہوں کے کفارے میں بھی یہ رکھا ہے کہ
غلاموں کو آزاد کراؤ، کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ لوگوں کو خریدتے تھے اور اپنے کام جو ہے ان سے کرواتے تھے، اور بہت زیادہ ظلم و زیادتی ان کے ساتھ ہوتی تھی، یا جنگوں میں کوئی شخص جو ہے وہ غلام بن جاتا تھا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو پیسہ دے کے اور اس شخص کو آزاد کروایا جائے، تو وہ پھر رقاب یعنی گردنوں کے چھڑانے میں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں میں، وفر رقابی والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اس کے علاوہ کیا ہے، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جس نے قرضہ لیا، بہت ضرورت تھی اس کو قرضہ کی اور اس نے قرضہ لیا، لیکن اب اس کے حالات ہی صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں کہ وہ قرضہ ادا کرے، تو اب یہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں میں، اب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے دین کے کام کے لیے لگا لیا ہے یا اللہ کی راہ میں وہ اپنا کام کر رہا ہے، تو اب اسے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے۔ بہت سے لوگ جہاد پہ جاتے ہیں، جہاد میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ پیچھے جو گھر والے ہیں اس کے، یا بعض اوقات علم حاصل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو پورے دن لگا رہے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ اتنی آمدنی نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان کی بھی زکوٰۃ کے مال سے جو ہے وہ مدد کی جا سکتی ہے۔ اور مسافروں، یعنی اب کوئی شخص جو ہے وہ سفر میں ہے، پرانے زمانے میں یہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ سفر میں اور اس کا جو وہ مال متاع ہے وہ چوری ہو گیا، اب وہ جو ہے وہ اپنے گھر سے بھی بہت دور ہے، چاہے وہ مالدار ہے، اپنے گھر پر یعنی اپنی جگہ پر وہ اچھا مالدار شخص تھا، لیکن اب وہ اپنے گھر سے دور ہے اور اس کے پاس اب مال نہیں ہے، اور وہ اپنے گھر واپس کیسے پہنچے، تو پھر یہ ہے کہ مسافروں کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ مقرر کر دیے گئے ہیں، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف جو ہے وہ بتائے ہیں زکوٰۃ کے، اور انما کا مطلب ہوتا ہے حصر کا جو ہے وہ مفہوم آ رہا ہے اس میں، انما جہاں لگتا ہے تو یہاں پر یعنی ایگزیکٹ بس یہ 8 جگہیں ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہوگا، یعنی ساری چیزیں بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیں کہ یہی ہیں جس پر یہ پیسہ خرچ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ 8 مدیں ہیں، 8 جگہیں ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے، تو لوگ خود جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور خود جو ہے وہ اس پر پیسہ خرچ کریں، لیکن یہ ہے کہ جیسے مفلس ہیں، محتاج ہیں، لیکن ان کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یعنی لازماً وہ واقعی مستحق ہیں تو پھر ان کو دیا جائے، ورنہ کسی کا حق کسی کو چلا جائے گا۔ اس لیے ان کو چیک کرنا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے کہ آیا کہ وہ واقعی مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ 8 مدیں ہیں، اور اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سب سے بہترین طریقہ کار تو کیا ہے کہ حکومت اس کا انتظام کرے اور اس کا ادارہ بنائے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس جو ہے وہ مشکل میں ہے، اور حکومت جو ہے وہ ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھے۔ اب جیسے تالیف قلب ہے، نو مسلم ہے، نئے مسلمان لوگ ہیں، یا کسی ایریا میں کوئی جو ہے وہ نان مسلم مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، تو یہ سارے مدے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ حکومت ہی کور کر سکتی ہیں۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت کیا ہے، یعنی سوسائٹی میں اگر یہ زکوٰۃ ہو تو اس کی اتنی اہمیت، اس کی اہمیت ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ نہ ہو، اور مطلب زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا معاشرتی حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت کی طرف سے قانونی کارروائی کی جائے گی، یعنی یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت کو زکوٰۃ نہ دے، اب لیکن حکومت بھی کیسی ہونی چاہیے، ایماندار ہونی چاہیے، اور شرعی احکامات پر عمل کرنے والی ہونی چاہیے کہ عوام ان پر بھروسہ کریں۔ اب اگر اسلامی معاشرہ ہے اور اسلامی حکومت ہے، اسلامی قوانین نافذ ہیں، زکوٰۃ کا بھی پورا سسٹم وہاں پر موجود ہے، اب اگر عوام جو ہے وہ زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیں گے تو حکومت ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔
اسلامی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تاریخی الفاظ یہ ہیں: اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے نہیں دیں گے تو میں ضرور ان سے لڑوں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے جنگ کروں گا جو لوگ زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول کو ایک بکری کا بچہ بھی اگر وہ اللہ کے رسول کو دیتے تھے اور انہوں نے وہ روکا ہے تو میں ان سے لڑوں گا۔ یہی وہ سسٹم تھا، یہ اصل میں حکومتی سسٹم ہے جس میں جو ہے وہ جب عوام نہیں دیں گی تو وہ حکومت کارروائی کر سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ حکومت کا خود کا ہمیں معلوم ہو کہ واقعی وہ دین اسلام کو نافذ کرنے والے اور دین اسلام پر خود بھی چلنے والے لوگ ہیں اور ہم عوام ان پر بھروسہ کریں گی تو پھر یہ سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔